میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا. چاہتے تھے کہ آپ نعت آپ کی پہچان بن جائے پوری دنیا میں؟ چاہتے تھے آپ؟ میری امی جی چاہتی تھی. باقی آپ کی فیلڈ تو پہلی آپ ہاں جی پڑھاتے تھے باقاعدہ جی جی یونیورسٹی میں. جی جی ایگزیکٹلی. میں نا جب کالج یونیورسٹی میں آیا نا تو میری کچھ ملنا جلنا ایسا ہوا احباب سے، میں غزل کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے. کالج یونیورسٹی میں. لیکن میری امی جی کو یہ پسند نہیں تھا. پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے؟ پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. اور امی جی نے مجھے ایک دفعہ کہا بیٹا تو نعت شروع کر، تو بچپن میں نعت پڑھتا تھا تو نہ چھڑ. ہاں نعت نو نہ چھڑ. نہ چھڑ، تیرا دنیا میں نام ہوگا. یہ میری امی جی کے الفاظ ہیں، تیرا دنیا میں نام ہوگا. اور مجھے ایسے لگا کہ یہ امی جی کہہ رہی ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل. کہا پدی کیا شوربہ، میں کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے. واہ. لیکن میں نے کہا امی جی ٹھیک ہے. اور میں پی ٹی وی لاہور سے پھر کچھ میں نے نعتیں ریکارڈ کروائیں وہ کلین شیپڈ کے ساتھ. اور جب وہ ٹی وی پہ چلی نا تو میں نے سوچا امی جی اب مجھے داد دیں گے. تو میں نے کہا امی جی آپ نے رات وہ نعت دیکھی ہے تو میری کیسی لگی آپ کو؟ ہاں اتنا بڑا محمد لکھا ہوا آتا تھا. یعنی مجھے داد نہیں دی کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھ کے خوش ہوتی رہی. کیا بات. محمد لکھا ہوا اتنا بڑا آتا تھا، بڑا اچھی نعت تھی. ایسے مجھے یہ ان کی سب سے بڑی میرے لیے داد. کیا بات. مگر دل سے خوش ہوئے. میں جب ان کا آخری وقت تھا، بیمار تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے میاں حنیف صاحب میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے مجھے میلاد کے بلایا. تو میں نے کہا امی جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں اور محفل میلاد کریں. واہ. میں میلاد پہ چلا گیا. میرے میلاد کے دوران پیغام آیا کہ آپ کی امی جی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اتنی ان کی طبیعت خراب تھی مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے اتنی محبت کا عشق تھا، اتنی محبت تھی انہوں کہ میری جان کی خیر ہے بیٹا جاؤ محفل میلاد کی. اجی کہا جا سکتا ہے کہ عبدالرؤف روفی وہ ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں یہ. میں کہہ سکتا ہوں جی کہ ماں کی دعاؤں کا ثمر دیکھنا ہو تو عبدالرؤف روفی کو دیکھ لے. میں کہتا ہوں جی میری نا بڑی بہن نے ایک دفعہ کوئی امی جی کو میری شکایت لگائی ٹیلی فون پہ، تو میری ماں جی نے کہا خبردار میرے روفی کے بارے میں آئندہ تو نے کوئی بات کی، یہ میری بڑے بختوں والا بیٹا ہے. ہائے 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 ہائے. تو اس وقت مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا میرے بخت جگایا ہے میری ماں کی دعا کے صدقے سے. واہ. آپ کی والدہ کون سا کلام زیادہ پسند کرتی تھیں؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی جی پڑھ دیں، حضور کا ذکر کریں، کچھ بھی وہ بہت پسند کرتی تھی. میرا مسجد میں جانا وہ سنتی تھیں. اور میرے گھر میں ہر مہینے میں ایک محفل میلاد ہوتی تھی. میری امی جی خود بڑی نعت اچھی پڑھتی تھی. واہ واہ. میں ایک مجھے ان کا ابھی تک یاد ہے امی جی کا، وہ پڑھتی ہوتی تھی مومنو ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور، اللہ اللہ. ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور. واہ واہ. یہ میں بڑا سنا کرتا میں چاہتا ہوں آپ کی والدہ کا اتنا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. جن کی تربیت سے آج دیکھیں نا، جن کا تربیت یافتہ بیٹا لاکھوں دلوں میں حضور کی محبت کے دیپ جلا رہا ہے، وہ ہستی کیسی مبارک ہستی، جنتی عورت ہیں وہ تو جنتی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پنسورا ہوتا ہے نا، 2 مہینے کے بعد مجھے کہتی تھی مجھے نیا پنسورا لگا دو. وہ ایسے پلٹ کے نا وہ اتنا پنسورا شہید ہو جاتا تھا. اتنا وہ پڑھتی تھی. میں نے اپنی امی جی کو عبادت یا کھانا پینے کے علاوہ اور کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں ایک ایسی بات میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی. جس وقت میری امی جی کا انتقال وصال ہوا ہے، اسی وقت میرا ایک جاننے والا مدینے میں ایک کسی شخص سے ملا تو کہتا یار تم بڑے اپسٹ کیوں ہو؟ وہ بندہ اللہ والا تھا. اس نے مدینے میں بتایا
کہ رفیع صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیسی مبارک عورت، کیسی مبارک خاتون. اور یہ یقیناً انہی کی ناظرین ایسے بزرگوں کی ہی میرے تربیت. جو گھر سے کچھ دور ایک مجذوب آدمی تھا، لوگ اس کو کھانا دینے آتے تھے. جس دن میری امی جی کا وصال ہوا، اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں تھی. لوگوں کو سمجھتی تھی کہ یہ کوئی پاگل ہے. کھانا دینے گئے تو اس نے کہا آج کھانا نہیں کھانا. وہ حیران ہو گئے، یہ بول رہا ہے کہ آج کھانا نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا کھانا؟ کہتا آج رفیع صاحب کی امی جی کا وصال ہو گیا. ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے میں بلندیاں رفتیں عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں بڑا مس کرتا ہوں اپنی ماں. آج بھی آج میری ماں جی ہوتی کتنی خوشی سے پھولی نہ سماتی. کیا بات. کہ میرے بیٹا کا نعت خوانی میں نام ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے، میں نے نوٹ نہیں کیا تھا کلام، لیکن قصیدہ بردہ شریف ان کے ایصال میرے ثواب، دل کی بات کہہ دی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قصیدہ بردہ شریف. ناظرین آپ بھی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جاتا رہے گا، ظاہری بات ایک ایسا ڈاکومنٹ بن رہا ہے، وہ گفتگو جو رفیع صاحب کی قلبی جذبات جو آپ نے نعتوں کی صورت میں سنے ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی گفتگو اس طرح آپ تک پہلے نہیں پہنچی ہے جو اس پروگرام کے تھرو پہنچ رہی ہے. تو اس پروگرام کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ جن کی دعا سے روفی بنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب آپ بھی کیجئے اور قصیدہ بردہ شریف یہ